بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو جنت کی ضمانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اپنی امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔ 6 باتیں ہیں۔ بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کوئی سوچتا ہو کیا ہر بار یہ کیوں بولتے ہو؟ بار اس لیے کہ یہ مجھے اپنا حساب لگانا پڑتا ہے کہ جو دوسرے سے کہتا ہے وہ خود کتنا کرتا ہے۔ اس لیے جب اپنی نیت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی کچھ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ سب دعا کر دیں ہمارے لیے کہ میں کہنے سے زیادہ کرنے والا بن جاؤں۔ اب یہ جنت کا ملنا آسان ہے یا بہت مشکل ہے کہ جس بات کی ضمانت آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے لیں اس بات کو تو اللہ ضرور پورا کرے گا، کیونکہ ضمانت بھی اللہ ہی کے کہنے سے لی جا رہی ہے۔ جب بات کرو تو سچ بولو۔ اب ہم دیکھیں صبح سے لے کے شام تک کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تاجر آدمی تجارت کرتا رہا، کتنے مسلمان تاجر ایسے ملے جنہوں نے اس مفہوم کی بات کہا کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر کیسے چلتا ہے۔ یعنی بڑا تعجب ہوا کہ جو منافقوں کی صفت ہے جھوٹ بولنا، وہ اتنی راسخ ہو گئی کہ بازار کے ماحول میں بیٹھ کر لوگوں کے جھوٹ بولنے کا اتنا اثر پڑا کہ خود جھوٹ بولنے کو ایسا سمجھنے لگے کہ سچ بولنا ہی مشکل کام ہے، کاروبار میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نمبر 1 کی بات ہے 6 باتوں میں، جب بات کرو تو سچ بولو۔ تو میں ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ جو سچ ہی بولتے ہیں، نفع ہو یا نقصان ہو سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک صاحب، چونکہ میں کپڑے کی لائن میں رہا ہوں تو اس لیے ایسے لوگوں سے ملاقات رہی، بہت زیادہ انہی سے ہوتی رہی، اور ایک عادت اللہ واسطے ملاقات کی جو بنی اللہ کی دی توفیق سے، تو ہر شعبے والوں سے ملاقات ہوتی رہی، چاہے کوئی کسی بھی شعبے کا ہے، اسے دین کی نسبت ملاقات کرنا، اپنا سبق یاد ہو جائے اس نیت سے اسے دہراتے رہنا۔ تو یہ تو زندگی میں بہت ہوتا رہا، بار بار ہوتا رہا، پوری زندگی اسی سے بھرپور ہے، ملاقاتوں سے۔ اور عادت کچھ ایسی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا سوال کرتا ہوں، اور پوچھنے ہی سے سیکھا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ بیٹھا تھا، جو کپڑے کے تاجر ہیں ان کے پاس کوئی کپڑے کے سیمپلز بتا رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کو جو لینا تھا اس میں سے اس کو کنارے کر لیا، اس میں سے ایک کا ریٹ پوچھا، سیمپل دکھانے والے نے ریٹ بتایا، انہوں نے کہا نہیں یہ مہنگا ہے، تم کم کرو، میرے پاس اس سے کم میں آتا ہے، اور جب کم میں آتا ہے تو میں اس ریٹ میں لوں گا نہیں، اور جس ریٹ میں لیتا ہوں اس ریٹ میں تو میرا وہی بیپاری اچھا ہے، تم سے کیوں لوں گا، تم کچھ کم کرو، جس ریٹ میں مجھے آتا اس سے کم کرو تو میں تم سے لے لوں۔ تو اس نے پوچھا سیمپلز بتانے والے نے کہ تم کو کتنے میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا
جھوٹ بولوں گا نہیں، سچ بتاؤں گا نہیں، جھوٹ بولوں گا نہیں، سچ بتاؤں گا نہیں۔ تم کم سے کم کتنے میں دو گے، تم اس کی بات کرو۔ ان کا بھی کاروبار چلتا ہے، ان کا بھی کاروبار چلتا ہے، نہیں چلتا ایسا نہیں۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی ماحول میں رہ کر اس کو جھوٹ کی عادت ہو گئی تو یہ عادت جو ہے جھوٹ بولنا، یہ منافق کی صفت ہے۔ اس لیے جب تک اسے علم نہیں تھا، وہ ایسے ماحول میں تھا، تب تک تو اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بول کر جو کچھ کیا اب تو اس سے توبہ کر لے۔ یہ سننے سمجھنے کے بعد بھی اگر توبہ کی توفیق سلب ہو گئی، توبہ نہیں کرتا تو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ کاروبار تو سچ کے ساتھ ہی چلتا ہے، سچ کے ساتھ چلتا ہے۔ ابھی آج کل وہ موٹیویشن والوں کا بڑا دور ہے۔ دین سارا کا سارا انسان کو اچھا انسان بنا دیتا ہے، اور جب سچ کا بیپار آدمی کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد مشہور ہو جاتا ہے کہ یہاں سچ بولا جاتا ہے، یہاں دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ لوگ بکا مال واپس لے لیتے ہیں، یہ بڑے اچھے تاجر ہیں۔ ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو وہاں پر 2 آدمی آئے، اس میں سے ایک مسلمان تھا، ایک غیر مسلم تھا۔ مسلمان کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اس نے سلام کیا، جس کے یہاں بیٹھا تھا انہوں نے جواب دیا۔ اس مسلمان نے اپنے ساتھ آنے والے اپنے ساتھی کا تعارف کرایا، اور ہمارے برادر وطن میں سے کسی غیر مسلم کا نام لے کر بتایا کہ یہ فلاں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان تھا، ایک غیر مسلم تھا۔ تو دکان والے نے کہا بیٹھیے، آئیے، کیونکہ آپ تو میرے کسٹمر ہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، کیا منگاؤں، کیا پلاؤں۔ انہوں نے اکرام کیا۔ اس مسلمان آدمی نے کہا میں تو آپ کا پرانا کسٹمر ہوں۔ کہا ہاں جی، اس میں کیا بات ہے، مال دکھاؤں کچھ؟ میں کہا ہاں، مال تو بعد میں دیکھ لوں گا، آیا ہوں تو مال تو لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ میں یہاں تو رہتا نہیں، باہر سے ہی آتا ہوں، لیکن بمبئی شہر کے قریب ہی باہر کا ایک شہر ہے، وہاں سے آتا ہوں۔ تو آج میرے اس دوست کو لایا تھا، اور یہ اس لیے لایا ہوں کہ آپ کے کاروبار کا تذکرہ سنتا رہا، یہ بھی بیپاری آدمی ہے، اور میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں جہاں سے یہ سامان خرید کر لاتا ہوں، یہ کپڑے لاتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے، کاروبار میں تو جھوٹ بولا ہی جاتا ہے۔ اور جب بار بار اس نے سنا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ملاؤ کون سے لوگ، میں بھی دیکھوں کتنا بڑا کاروبار ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ سن تو رکھا تھا اس نے، لیکن اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا بیپار اور دھندا کرتا ہو، اور اس کا دھندا چلتا بھی بہت ہو، اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو یہ اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں، میرے ساتھی، میرے پڑوسی کو، کہ یہ دیکھنے آیا ہے، اس لیے میں اس سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس دکاندار کے سامنے کا دیکھ، یہ ہے وہ مسلمان جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے۔ تو دکاندار نے کہا کہ صرف میں جھوٹ نہیں بولتا، ایسا نہیں ہے، اگر میرا کوئی سیلس مین جھوٹ بول دے گا مال بیچنے کے لیے تو ہمیں علم ہو گیا کہ اس نے جھوٹ کہا، یہ بات، تو میں اس سیلس مین سے کہہ دوں گا کہ بھائی تو جا اپنے گھر، تیری تنخواہ لے لے، اب میری دکان پر نہیں آنا۔ میں جس اللہ کو مانتا ہوں، جس شریعت کو مانتا ہوں، جس دین کو مانتا ہوں، جس نبی کو مانتا ہوں، وہ سب کے خلاصے میں مجھے تو یہی پتا چلا ہے کہ سچ میں نفع ہے اور جھوٹ میں نقصان ہے۔ اور نفع تو نفع ہے ہی ہے جو دنیا کا ہے،
میں اپنی طرف سے یہ بات بیچ میں ڈال رہا ہوں، دکاندار کی نہیں، کہ میں نے ابھی حدیث سنایا جس کے اندر 6 باتوں کی گارنٹی لے لیا جائے، ہم کرنے لگے 6 کام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس کا تو ایک مطلب یہ بھی ہو گیا ان ایسے کاروبار کرنے والے، سچ بولنے والے دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں، چین سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو جنت پکی۔ اچھا، ایک ہی چیز پر اگر یہ کہ سچ بولو، ایمان والے سے کہا گیا سچ بولو جنت تمہاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حلال روزی جائے گی، حرام سے اللہ اس کو بچائیں گے، اور اسے جنت والے اعمال کی توفیق ہوگی۔ صبح سے لے کے شام تک جو یہ کرے گا وہ سب جنت والے اعمال ہوں گے، اور کبھی نفس شیطان کہیں بہکا دے گا تو توبہ کی فوراً توفیق ہو جائے گی، تاکہ اس کا گناہ ابھی کا ابھی دھل جائے اور معاف ہو جائے۔ توبہ تو اتارا ہے اللہ نے، بڑی مہربانی ہے، توبہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں ایسے ماحول میں دھندا کر رہا تھا کہ جہاں جھوٹ ہی بولا جاتا تھا، سچ بہت کم بولا جاتا تھا، تو میں بھی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ کچھ سال کے بعد ماں باپ کی دعائیں لگتا ہے رنگ لائیں کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو پتہ نہیں ایک دم طبیعت میں تقاضا ہوا کہ مسلمان ہو کے سب جھوٹ بولتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے دھیرے دھیرے یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ سچ بولنا چاہیے، تو نفس بار بار کہہ رہا ہے کہ کیسے دھندا کرو گے، دھندا نہیں کر سکتے، یہ دھندا جو کرتے ہو اس میں جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ کہیں کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، مجھے کوئی لے کے چلا گیا کہ چلو وہاں چلو، آج بیان سنو۔ نماز تو انہوں نے کہا میں پڑھتا ہی تھا، لیکن جھوٹ بھی بہت بولتا تھا کاروبار میں، اور میں بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ میں چلا گیا، مقدر ایسا کہ وہاں جو بیان ہو رہا تھا اس میں جھوٹ کی بھی بات آئی، اور بیان کرنے والے بزرگ نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس بتانے والے نے بتایا کہ میں تو گھبرا گیا، ایک ہی خیال آنے لگا کہ میں تو دن بھر اتنا جھوٹ بولتا ہوں تو میرے سے تو رحمت کے فرشتے بہت دور ہو گئے ہوں، میرے تو قریب بھی نہیں رہتے ہوں گے۔ اس لیے توبہ کرتا تھا، پھر ٹوٹ جاتی تھی، پھر توبہ بڑھتی رہی، اب کم ٹوٹنے لگی، پھر توبہ ہوئی، پھر دھیرے دھیرے یہ جھوٹ زندگی سے بہت کم ہوا، یہاں تک کہ نکل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پھر میں نے کاروبار ہی بدل دیا کہ سچ بول کر کاروبار کروں گا، اور سچ بول کر کاروبار کرنے لگے تو پھر بڑی مشکلیں سامنے آنے لگی، لیکن انہوں نے سنایا کہ میں نے رو رو کر میرے اللہ سے مانگا کہ میں ایمان والا ہوں اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں اور میں سچ بول رہا ہوں، میرے مولا اگر آپ میری روزی تنگ کر دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ نفس شیطان مجھے اچک لے۔ میں دعا مانگنا نہیں چھوڑا، صدقہ کرتا رہا، دعا مانگتا رہا، اور روز صبح میں نیت کرتا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو سچ ہی بولوں گا۔ کہنے لگے بہت نقصان اٹھاتا رہا، لیکن اللہ کی دی توفیق سے مانگ مانگ کر اللہ سے رو رو کر اتنا مانگا کہ اب میرے مقدر میں فیصلہ ہو چکا کہ میرے بندے کو میں نے ہی توفیق دیا ہے، اب اس کا امتحان نہ لیا جائے اور اس کے لیے راہیں کھول دی جائے۔ تو کہنے لگے کہ پھر اللہ نے میرے کاروبار کو ایسا چلایا کہ پوری مارکیٹ میں میرے لائن کے لوگ چھوٹے یا بڑے بیپاری ہوں، ان میں مشہور ہو گیا کہ ان کے ہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کون کہتا ہے ہم نہیں بدل سکتے؟ ہم کیوں ایسے پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارا اللہ پاک تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت مہربان۔
ہم سچی توبہ کر لیں اور اللہ سے روز مانگیں کہ میری یہ خرابیاں ہیں جس میں جھوٹ بولنا میری عادت بن گئی، اس میں صدقہ کریں، دعا مانگیں. اللہ کی قسم اللہ قبول کرنے والا ہے دعاؤں کا، اور دعاؤں کا تو پوسٹر مستقل جا رہا ہے، پھر اور جائے گا انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے مانگو ہم دیں گے، وہ اپنے وعدے کا سچا ہے. اگر ہم جم گئے اور تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے کہ تھوڑا سا نفع ہو جائے گا، لیکن نفع کو ٹکرا دیا اور سچ کو اختیار کر لیا، تو دنیا تو بنے گی اور جنت کی گارنٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا ہے. انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی، اور جس کی جنت بنتی ہے اس کی دنیا میں بھی بہت پرسکون زندگی اور ایسی راحتوں اور برکتوں والی کہ چاہتے تو ہم سب ہیں، لیکن راستہ ہم غیروں کا جب اختیار کر لیتے ہیں یا شریعت سے ہٹ کر اختیار کر لیتے ہیں تو پھر مال تو مقدر کا آ جاتا ہے، لیکن بے چینی کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے.